بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ 4 جمعۃ المبارک پر آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سماعت فرمایا. آپ کی سیرت میں سے اور فضائل و مناقب میں سے چند باتیں ہم نے عرض کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعۃ المبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور عملی محبت عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ محبت کسے کہتے ہیں. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کے بعد پھر عشق کا درجہ آتا ہے. محبت کے بعد عشق کا درجہ آتا ہے. جب محبت میں شدت آتی ہے نا تو اس شدت کو عشق کہا جاتا ہے. اور عشق کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ العشق نار یحرق ما سوى المحبوب. عشق ایک ایسی آگ ہے جب لگ جاتی ہے پھر محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے. پھر محبوب کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے. بس صاحب عشق کو صرف اس کا محبوب نظر آتا ہے. محبت حبتن سے ہے. حبتن ہم کہتے ہیں بیج کو. مثلا گندم کا بیج ہے، چاول کا بیج ہے، مکئی کا بیج ہے، کسی بھی چیز کا بیج ہے. تو محبت کو اس لفظ سے کیوں لیا گیا؟ اب یہ بھی کافی سوچنے والی بات ہے. اب دیکھیے، حبتن ایک بیج ہے. بیج کو جب آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں، کسان جب بیج کو زمین میں ڈال دیتا ہے تو پھر وہ بیج جو ہوتا ہے زمین میں جا کر اپنی اکڑ نہیں دکھاتا ہے. اپنی اکڑ
نہیں دکھاتا ہے، اپنی انا نہیں دکھاتا ہے، وہ اپنی ہستی کو زمین کے سپرد کر دیتا ہے، زمین کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب زمین کی مرضی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اگر زمین اچھی ہے، یہ بھی غور کیجیے گا، اگر زمین اچھی ہے تو بیج جلدی اگاتا ہے، اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر زمین اچھی نہ ہو، زمین اچھی نہ ہو تو پھر بیج کتنے بھی اچھا ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے تاکہ ہمیں آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی، ان دونوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا میں ایک حدیث پاک سن لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مومن کب بنوں گا؟ میں مومن کب بنوں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم اللہ سے محبت کرے گا، جب تم اللہ سے محبت کرے گا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا محب کب بنوں گا؟ اب یہ صحابی کا سوال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا محب کب بنوں گا، یعنی اللہ سے محبت کرنے والا کب بنوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، جب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجھ سے محبت کرے گا۔ وہ آگے سے پھر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا محب کب بنوں گا؟ میں آپ کا محب کب بنوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تو میری سنتوں سے محبت کرے گا، جب تو ان سے محبت کرے گا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے عداوت رکھے گا جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھے گا جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں، اور جب تو میرے طریقہ کار پر عمل کرے گا تب تو مجھ سے محبت کرے گا۔ تو یہاں اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وضاحت فرما دی۔ محبت ایک نام ضرور ہے لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ جب محبت کی جائے، جس سے محبت ہو جائے پھر وہ تقاضا بھی کرتی۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ ذرا آئیے پہلے قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو صرف میتوں کے لیے رکھ چکے ہیں کہ مردوں کے لیے پڑھنا ہے، زندوں کے لیے تو اس کو پڑھنا نہیں ہے نا، زندوں کے تو یہ کام کا نہیں ہے نا جو ہم سلوک اس کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کی مقدس کتاب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن کی فہم عطا فرمائے، قرآن کا پیغام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا قرآن کریم میں رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، آباؤکم اباء و اجداد ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، تمہاری اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے قرابت دار، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تجارت کے لیے ہوتے ہیں، جن کا تمہیں ڈر ہوتا ہے نقصان کا، وہ تمہارے مال، و مساکن ترضونہا اور وہ تمہارے گھر جن میں تم رہتے ہو، جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ عز و جل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اگر وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں،
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ عز و جل نے ہمیں گنوا دی ہیں۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اللہ عز و جل کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے احکامات کو پس پشت ڈالتے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم زیادہ اہمیت دیتے جا رہے ہیں، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں جو اللہ نے فرما دیا وہ سچ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے، اور وہ ہو کر رہتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آگے سنیے، صرف یہاں تک نہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا امر آئے گا، صرف اس تک بات نہیں رہی، بلکہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگ جو اپنے مال کو، اولاد کو، گھر کو، جان کو، رشتہ داروں کو، تعلق داری کو، مکانوں کو، گھر کو، کوٹھیوں کو، جائیداد کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، رب کریم نے ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیا ہے، ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیا، گمراہ قرار دیا، بھٹکے ہوئے قرار دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، تو یہ ہمیں سوچنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا، اس کے اسرار، اس کے حکم، اس کی جو حکمتیں تھیں ان کو سیکھا، اس کے جو راز تھے ان کو سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا اور پھر اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا، ایک تو طبعی محبت ہوتی ہے نا، کہ طبعی محبت جیسے انسان کی فطرت کے اندر ہے، خون کے اندر شامل ہے، رشتہ داروں سے محبت ہو گئی، اولاد سے محبت ہو گئی، گھر والوں سے محبت ہو گئی، جو کچھ وہ کماتا ہے اس سے محبت ہو گئی، یہ طبعی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت بھی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جب بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی مائیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے روحانی باپ بھی ہیں، روحانی باپ بھی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی طبعی محبت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، اور وہ ایسے روحانی باپ ہیں، ایسے شفیق باپ ہیں کہ ان جیسا کوئی باپ نہیں ہے، تو پھر ان سے یہ محبت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آگے کی محبت، ایک طبعی محبت ہوتی ہے اور ایک عقلی محبت ہوتی ہے۔ عقلی محبت، عقل جس چیز کو تسلیم کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنے بھی تعریفیں کر لینا، محبت طبعی ہے، عقلی ہے، جتنے بھی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ مختصر یہ ان سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کسی بات میں سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، محبوب نے کہہ دیا بس اسے ماننا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ اب اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن سر دست میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سن لیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تھوڑا سا قد کے چھوٹے تھے، ایک مقام پر صحابہ کے ساتھ ہی کچھ ساتھی تھے، سفر کر رہے تھے، ایک مقام سے گزرتے ہیں، درخت ایک نظر آتا ہے دور سے، آپ اپنی سواری سے درخت کے قریب آنے سے پہلے اتر جاتے ہیں، درخت سے پہلے اتر جاتے ہیں اپنی سواری سے۔ جب اترتے ہیں تو باقی ساتھی دیکھ پر کر بھی اتر پڑتے ہیں، چونکہ یہ امیر قافلہ تھے۔ جب اتر پڑتے ہیں، درخت کے جب قریب جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ درخت کی ٹہنیاں جو نیچے کی طرف لٹکی ہوئی تھی نا، اپنا سر ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اپنا سر ان ٹہنیوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ جب سر نہیں لگتا، دیکھتے لگ نہیں رہا، تو پاؤں کی انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، اونچے ہو جاتے ہیں، اونچے ہو کر اپنا سر ان ٹہنیوں سے ٹکراتے ہیں، ان ٹہنیوں سے ٹکراتے ہیں۔ جب سر ٹکرا جاتا ہے تو پھر آگے نکل پڑتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ تو بتائیے یہ اللہ کا حکم تھا عز و جل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ مجھے اللہ نے حکم دیا نہ مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ، اب یہ اگلے جملے غور سے سنیے گا، فرماتے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اسی درخت کے قریب سے جب گزرے تو آقا علیہ السلام اپنی سواری سے اتر گئے تھے۔ اب ان کی کیا ضرورت تھی، کیا وجہ تھی، کیوں اترے تھے، یہ نہیں معلوم انہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ آقا اترے تھے۔ فرماتے میں نے اپنے آقا کو دیکھا وہ اتر گئے تو میں بھی اتر پڑا۔ پھر ٹہنیوں سے کیوں ساتھ ٹکرا رہے تھے اونچے ہو کر، ایڑیوں پنجوں کے بل؟ تو کہنے لگے میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا جب وہ یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ درخت کی ٹہنیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ٹکرا رہی تھی۔ اے لوگو، میں تو اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنا لینا محبت کی انتہا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی اداؤں کو اپنا لیجئے، اس کی اداؤں کو اپنا لیجئے، اس کی خواہش کو ذہن میں رکھیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تو تھی اداؤں کو اپنا لینے کی محبت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں کہ آقا علیہ السلام سے امت کو کتنا محبت کرنی چاہیے، کتنا محبت ہے، یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا عملی طور پر ثبوت کس طرح دیا، اس پر میں عرض کرتا ہوں۔ سر سے پہلے یہ آپ سماعت فرما لیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنا محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا محبت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بستر مبارک لپیٹ دیتے ہیں، ساری رات کھڑے ہو جاتے ہیں، مصلی کے اوپر روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ وہ بات کیا تھی؟ جبرائیل امین آتے ہیں، آگے چل کر ہم معراج کے واقعے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین آتے ہیں، کچھ فرشتے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اعمال دکھاتے ہیں، ان میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل میری امت کے یہ گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی بخشش مشروط ہے آپ کی بیداری کے ساتھ، آپ کے جاگنے کے ساتھ۔ آپ جتنا جاگیں گے اتنا آپ کی امت بخشی جائے گی۔ آپ اگر رات کا ایک حصہ جاگیں گے آپ کی ایک حصہ امت بخشی جائے گی، 2 حصے جاگیں گے تو 2 حصے بخشی جائے گی، 3 حصے جاگیں گے تو 3 حصے بخشی جائے گی، ساری رات جاگیں گے تو ساری امت بخشی جائے گی۔ آقا کریم واپس پلٹتے ہیں اور بستر کو لپیٹ دیتے ہیں، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ رب کریم بالآخر جبرائیل کو بھیجتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیات نازل ہوتی ہیں، اے طٰہٰ کے سہرے والیا ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تو مشقت میں پڑ جائے۔ تو رب کریم لامکاں کی وسعتوں میں اپنے محبوب کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ محبوب تو اس لیے روتا ہے کہ تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں، اب لامکاں کی وسعتوں میں آ، میری رحمت کو دیکھ، اب پھر فیصلہ کر، تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں کہ میری رحمت زیادہ ہے، میری رحمت زیادہ ہے۔ تو امت کی محبت میں ساری رات روتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے ایک روایت میں نے بیان کی تھی، شاید یہاں بیان کی تھی آپ کے ذہن میں ہو، میں تو خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے ایک سجدہ کیا تھا نا، نوری سجدہ 350 سال کا، جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ میرا سجدہ میری امت کے لیے رکھ لیں، میری امت کے لیے رکھ لیں، امت سے محبت۔ اب آگے چلیے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ام شفا فرماتی ہیں، یہ وہاں پر موجود تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سر سجدے میں تھا، سر سجدے میں تھا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، لب مبارک ہل رہے تھے۔ ہم نے چاہا کہ ہم سنیں تو صحیح کہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب قریب جا کر سنا تو زبان مبارک سے جاری تھا، اللہم رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ اور پھر جب اعلان نبوت فرما دیا، آپ مکے کی گلیوں کو دیکھیں، مکے کے بازاروں کو دیکھیں، طائف کی گلیوں کو دیکھیں،
طائف کی بستی کو دیکھیں یا مدینۃ المنورہ میں دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اپنی امت سے پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسا پیار! یہاں 2-3 حدیث مبارکہ ہیں، میں ان کا کوشش کروں گا ان کا مفہوم سب کا میں عرض کر دوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اللہ صاحب الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا دیدار عطا کرے، وہاں کی حاضری عطا کرے، سرکار کے روضہ پاک کی زیارت عطا کرے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مسجد کے سین میں کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں جیسے کوئی کسی کا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے بٹن مبارک کھول دیتے ہیں، مشرق کی طرف رخ کر لیتے ہیں، مشرق کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور مشرق کی ہوا کو اپنے سینے پہ لیتے ہیں اور زور سے سانس کھینچتے سونگھتے ہیں، جیسے کوئی کسی کی خوشبو سونگھتا ہے، کوئی خوشبو سونگھتا ہے، زور سے سونگھتا ہے اور سینے میں لے جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام اس خوشبو کو، ہوا کو سونگھتے ہیں، اپنے سینے میں لے جاتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ، میں اپنے محبوبوں کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اپنے محبوبوں کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، ان کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، مجھے ان کی ہوا آ رہی ہے، ان کی خوشبو کی ہوا آ رہی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں، ہم آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم محبت کرتے ہو، تم بھی میرے محبوب ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تمہاری اور ان کی محبت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب یہاں دوسری حدیث سن لیجئے، پھر میں اسی کو جاری رکھوں گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ اور پھر کریم آقا نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا 7 بار خوشخبری ہو اسے جس نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھ پر ایمان لایا۔ 1 بار خوشخبری اسے جس نے دیکھا اور ایمان لے آیا، اور آگے فرماتے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا اس کے لیے 7 بار خوشخبریاں ہوں۔ 7 بار خوشخبریاں دی کریم آقا علیہ السلام نے اس کو جس نے دیکھا نہیں مگر آقا پر فدا ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ صحابہ عرض کہتے ہیں آقا ان کا اتنا شدت سے انتظار، فرمایا ہاں اے میرے صحابہ سنو، تم نے مجھے دیکھا تو ایمان لائے ہو، تم نے میرا چلنا دیکھا، میرا بیٹھنا دیکھا، میرا اٹھنا دیکھا، تم نے مجھے سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا، تم نے چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا، تم نے جانوروں کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تم نے درختوں کو میری بارگاہ میں جھکتے ہوئے دیکھا، تم نے جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، تم نے پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، تب تم ایمان لائے ہو۔ ان سے اتنا اس لیے محبت کر رہا ہوں، ان کا اس لیے شدت سے انتظار کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا مگر بن دیکھے مجھ پر فدا ہوں گے، مگر بن دیکھے مجھ پر فدا ہوں گے۔ اس لیے میں ان سے اتنا محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ان سے اتنے محبت کرتا ہوں، اتنے محبت اپنی امت سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت سے انتظار کرتے ہیں ان کا کہ جنہوں نے دیکھا نہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بن دیکھے فدا ہو گئے، کبھی غازی عامر چیمہ بن کر، کبھی غازی عبد القیوم بن کر، کبھی غازی ممتاز قادری بن کر، اس طرح کے غازیان اسلام جنہوں نے دیکھا نہیں تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر بن دیکھے فدا ہو گئے، اپنی جوانیاں لٹا دیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ اس محبت کا بدلہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان محبوں کو دیکھ رہے تھے کہ مجھ سے اتنا محبت کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کی قدر فرماتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں اور ان کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے سر سجدے میں ذکر امت کا، ذکر امت کا، امت کی سلامتی کے لیے دعائیں، محبت امت کی۔ اب آئیے ذرا طائف کی بستی میں چلیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے جاتے ہیں، طائف والوں کو دعوت ایمان اسلام دیتے ہیں، وہاں 4 بھائی تھے، سردار تھے چاروں، اور چاروں اس طائف کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا، ہر حصے میں ایک بھائی کی حکومت تھی، چودراہٹ تھی، سارا کچھ تھا۔
عمومی طور پر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ چودھری بات کو نہیں سنتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنی چودھراہٹ پر بڑا غرور ہوتا ہے، بڑا غرور ہوتا ہے ان کو چودھراہٹ پر، اور یہ جب چودھراہٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، جب انہیں دعوت دی تو کسی ایک نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور ظلم کی انتہا کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی سے گزرتے تو انہوں نے نوجوان لڑکوں کو کھڑا کر دیا اور ان کی جھولیوں میں پتھر تھے، اور وہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانے لگا لگا کر مارتے تھے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایک ایسا دن بتائیں جس میں آپ پر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، اے عائشہ جتنا ظلم مجھ پر طائف والوں نے کیا نا، اگر وہ پہاڑوں پر بھی ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی ایک جھلک کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب میں شدت درد سے بیٹھ جاتا تو وہ میرے ٹخنوں پر ٹکنے گٹے نشانے لگا لگا کر پتھر مارتے۔ جب یہاں پتھر لگتا ہے نا، یا چھوٹی پتھر لگتا ہے تو درد ہوتا ہے، ہڈی ہے ٹکنے کی۔ آقا فرماتے ہیں وہ مجھے پتھر مارتے، میں شدت درد سے بیٹھ جاتا تو یہ آتے دونوں طرف سے مجھے بازو سے پکڑتے، اٹھا کر کھڑا کرتے، میں چلتا یہ پھر پتھر مارتے، میں شدت درد سے پھر بیٹھ جاتا۔ یہ امت کے لیے پیغام ہے جو اتنے بے دردی کے ساتھ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، عملی طور پر دور ہوتی چلی جا رہی ہے، عمل نہیں کرتی، اپناتی نہیں ہے۔ دین اسلام اتنے آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے جتنے آسانی سے ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس ظلم و ستم کے بازار میں بھی جب فرشتے میری بارگاہ میں آئے نا، ہواؤں کا فرشتہ آیا، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں ہوا کا طوفان لا کر ان کو تباہ کر دوں، اڑا دوں ان کو ہواؤں کے اندر کہ یہ کچھ بھی باقی نہ بچے۔ بادلوں کا فرشتہ آتا ہے، آقا اگر اجازت دیں تو میں ایسا بادل برساؤں، بارش برساؤں، پانی کا طوفان لاؤں کہ طوفان نوح بھی یہ بھول جائیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، اے کریم آقا اگر اجازت دیں تو میں پہاڑوں کو سمیٹ کر اکٹھا کر دوں اور ان سب کو ان پہاڑوں کے درمیان مسل دوں۔ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے فرشتے آپ کے حکم کے منتظر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پر ماروں اور ان کی بستی کو الٹ کر اوندا تباہ کر دوں، غرق کر دوں ان کو اس زمین کے اندر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ہوا کے فرشتے، اے بادلوں کے فرشتے، اے پہاڑوں کے فرشتے، اے جبرائیل امین تم ٹھیک کہتے ہو، یہ قابل تو اسی کے ہیں جتنا انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے، لیکن تم ان کے ظلم کو دیکھ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا محبت فرماتے، ذرا غور کیجئے گا۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تم نبی سے اتنا محبت کیوں کرتے ہو، کیوں تم دیوانگی کی حد تک چاہتے ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیوں آج تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ سنو، ہم اس لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جب ہم نہ تھے تب بھی ہمارے آقا ہم سے محبت فرماتے تھے، وہ محبت فرماتے تھے، ہمیں یاد رکھتے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے، فرشتوں تم ان کے پتھروں کو دیکھ رہے ہو، ان کے ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں نگاہ نبوت سے ان کی پشتوں میں آنے والی اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں، آنے والی اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی، ان کی نسلیں میری غلام ہوں گی، جب وہ میری غلام ہوں گی، مجھ سے محبت کرتی ہوں گی، تو میں ان کی محبت میں یہ ظلم برداشت کر رہا ہوں، یہ ظلم سہ رہا ہوں۔ گویا اپنی محبت، امت کی محبت میں کریم آقا علیہ السلام نے یہ ظلم سہ لیے۔ پھر آگے چلے تو حضرت حکیم بن حزم آپ کے ساتھ ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، ایک باغ میں جا کر بیٹھے، عرض کرتے ہیں، آقا آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرما دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چل تو کہتا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا، میں دعا کروں گا تو آمین کہنا، میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ اللہ کے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو وہ دعا کیا تھی؟ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون،
اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے ہیں، ان کو فہم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اس وقت فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، نبی زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان کے لیے کچھ کروں تو پھر میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہہ دینا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب لامکان کی وسعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، معراج النبی اسی ماہ مبارک رجب المرجب میں 27ویں شب کو آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم 27ویں کو بھی بیان کریں گے، اور آئندہ جمعۃ المبارک جو ہوں گے ان میں بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے، اس میں تفصیل بیان ہوگی۔ لیکن صرف ایک بات جو امت کے ساتھ تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کریم کے قرب خاص میں حاضر ہوئے نا، کون سا قرب خاص؟ رب کریم نے فرمایا ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی، یہ آگے بڑھے، پھر وہ آگے بڑھا، قوسین کی طرح فاصلہ رہ گیا۔ قوس کسے کہتے ہیں؟ قوس کسے کہتے ہیں؟ عرب میں نا تیر جب چلاتے تھے نا، ایک دو قبیلے یکجا ہوتے تو وہ مل کر تیر چلاتے تھے، جب تیر کی کمان کو کھینچتے ہیں نا اور وہ جو ان کے دو منہ مل جاتے ہیں تو اس ملے ہوئے مقام کو قوس کہتے ہیں، یعنی کہ جن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا قوس کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ اگر تم اس چکر میں رہو کہ قوس کے برابر پھر بھی تو فاصلہ تھا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو رب کریم نے آگے فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب ہو گئے، اس سے بھی قریب ہو گئے۔ وہ کتنا قربت تھی، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس قربت کے مقام میں جب رب کریم نے فرمایا محبوب میرے لیے کیا لائے ہو، میرے لیے کیا لائے ہو، عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے اللہ میری مالی، میری بدنی، میری جانی، تمام کس کی بھی عبادتیں تیرے لیے ہیں، تیرے لیے، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا ذکر، میرا فکر، سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے۔ تو رب کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے عطیات میں پڑھتے ہیں نا کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جب یہ اللہ کی طرف سے سلامتی آئی نا، اللہ کی طرف سے سلامتی آئی، سلام آیا، رحمت آئی، برکت آئی، تو رب کریم کے محبوب علیہ السلام وہاں اس مقام پر جب کوئی تیسرا نہ تھا، اللہ تھا یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کوئی تیسرا نہ تھا، اتنے بلند مقام پر بھی جا کر جب رب کی طرف سے براہ راست سلام کیا جا رہا ہے، رحمت بھیجی جا رہی ہے، برکت عطا کی جا رہی ہے، وہاں رب کریم کے محبوب اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولے۔ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلامتی ہو۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے یار نیک لوگوں کو تو آقا نے ذکر کر لیا، تو گناہگار کدھر گئے، ہم جیسے گناہگار کدھر گئے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں ائمہ کرام، جواب یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ السلام علینا جمع متکلم کی، کس کی؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے السلام علینا، ہم پر اکیلے، آقا تو اکیلے تھے نا، تو فرما دیتے السلام علیہ وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلام ہو، نہیں، فرمایا السلام علینا، ہم پر سلام ہو اور اے اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اللہ تیرے نیک بندوں پر تو سلامتی ہوگی ہی ہوگی، لیکن میرے اللہ تیری اس سلامتی کا حق دار بنانے کے لیے میں نے اپنی امت کے گناہ گاروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اس لیے جمع متکلم کا کہ ہم پر سلام ہو، یعنی مجھ پر بھی اور میری امت کے گناہ گاروں پر بھی تیری سلامتی ہو، تیری سلامتی ہو۔ یہاں بھی رب کریم کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو نہیں بھولایا، یاد رکھا اور قیامت تک کے لیے آپ کو سلام کا حقدار بنا دیا۔ اور پھر رب کریم نے جب نماز کے تحائف عطا فرمائے وہاں بھی امت کا خیال ہے، اور آخر میں جب آقا علیہ السلام آنے لگے تو رب نے فرمایا محبوبہ امت کے لیے کیا چاہتے ہو؟ عرض کی مالک مولا امت کے لیے صرف اتنا سوال ہے کہ میری امت کو میرے سپرد کر دے، کل بروز محشر انہیں ہر قسم کی رسوائی سے بچا لے۔ تو رب فرماتے ہیں محبوبہ تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم تیری امت کو رسوا
نہیں کریں گے۔ رب کریم کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک مولا میری امت گناہ گار ہے، اسے بخش دے۔ رب کریم فرماتے ہیں محبوب میں غفار ہوں، تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت کو بخش دوں گا، تیری امت کو بخش دوں گا۔ وہاں بھی امت کی یاد کریم آقا واپس تشریف لاتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال آیا، وقت وصال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا، لحد میں اتار دیا گیا۔ خاتم المحدثین شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی مدارج النبوت میں امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شواہد الحق کے اندر لکھتے ہیں، اور دیگر ائمہ کرام نے اس روایت کو لکھا کہ آقا علیہ السلام حضرت قسم بن عباس جو آپ کے چچازاد بھائی ہیں، اور بعض نے حضرت دوسرے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا، لیکن قسم بن عباس کا زیادہ مشہور، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا لحد مبارک کے اندر، کپڑا ہٹایا کہ میں دیدار کر لوں، پھر ظاہری طور پر تو دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جب میں نے آپ کے چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹایا، میں نے چہرہ اقدس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، لب مبارک حرکت میں تھے، لب مبارک حرکت میں تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کان لگا دیے، سنوں تو صحیح کہ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے کان لگا کر سنے تو آقا فرما رہے تھے اللہم رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ گویا آج لحد میں بھی میرے مصطفیٰ ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے میرے صحابہ میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حیاتی تو بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اداس ہوتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، احکام سننے ہوتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو آپ کا پردہ فرمانا ہمارے لیے کیسے بہتر ہے۔ فرمایا میں تمہارا وکیل بن کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں گے، جس کے گناہ دیکھوں گا تو میں رب کی بارگاہ میں اس کی بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ گویا آج بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار فرما رہے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر پوچھتے ہو کہ ہم نبی سے اتنا محبت کیوں کرتے ہیں، پھر کہتے ہو کہ تم دیوانے ہو، تم مجنون ہو۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی، اتنا ماڈریٹ ہونے کے باوجود بھی تم اپنے نبی سے محبت کرتے ہو۔ سنو، ہم جتنے بھی ماڈریٹ ہو جائیں، ہم جتنے بھی ایجوکیشن حاصل کر لیں، جتنے بھی ترقی کر لیں، لیکن رہیں گے ہم اپنے نبی کے غلام ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے نبی کے غلام رہیں گے، ہمیں اپنے نبی کی غلامی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سمجھائی۔ اب یہ تو تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے ساتھ، مختصر میں نے خاکہ رکھا۔ اب امت کو کتنی محبت کرنی چاہیے، امت کو کتنی محبت کرنی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ شاید میں نے یہاں ذکر کیا تھا، اس کو پھر یہاں ٹچ کر لیتا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے تھوڑا سا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے بعد سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے عمر اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اے عمر اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تو وہیں کھڑے کھڑے فوراً عرض کرتے ہیں الان، اسی لمحے عرض کرتے ہیں میرے کریم آقا اسی لمحے عمر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے لمحے کے بعد آپ عمر کو عمر کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آگے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ آقا کریم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، اب فی روایت من اہلہ والناس اجمعین وفی روایت ومالہ ونفسہ۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے مال، جان، اولاد، ماں باپ سب سے بڑھ کر اسے پیارا نہ ہو جاؤں، اسے پیارا۔ اور مومن اول کی خواہش کیا تھی؟
مومن اول کی خواہش کیا تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ پر اپنا مال خرچ کروں، آپ بیٹھیں تو میں آپ کو تکتا رہوں، آپ بیٹھیں تو میں آپ کو تکتا رہوں، اچھا آپ بیٹھیں تو میں آپ کو تکتا رہوں، آپ کو ہی دیکھتا رہوں۔ یہ صدیق اکبر کی خواہش تھی کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مالک مولا مجھے کوئی ایک ایسی رات عطا کر دے، ایک رات عطا کر دے کہ جہاں اس رات میں ایک میں ہوں اور ایک تیرا محبوب ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں ہوں اور ایک تیرا محبوب ہو، تیسرا کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ رب کریم نے فرمایا اے ابو بکر ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، ہم نے 2 راتیں مقرر کر دی، ایک اپنے لیے ایک تیرے لیے، ایک اپنے لیے ایک تیرے لیے۔ عرض کی مولا وہ کون سی راتیں؟ فرمایا ابو بکر شب معراج میں نے اپنے لیے رکھ لی، شب معراج میں نے اپنے لیے رکھ لی، اور شب ہجرت تجھے عطا کر دی ہے، اور تیری اس محبت کے صدقے 2 راتیں تجھے اور بھی عطا کر دی ہیں، صرف 2 راتیں نہیں عطا کی 3 دن بھی عطا کر دیے ہیں۔ 3 راتیں ایسی ہوں گی، 3 دن ایسے ہوں گے، ایک تو ہوگا، ایک میرا محبوب ہوگا۔ ابو بکر جی بھر کے میرے محبوب کو دیکھ لینا، جی بھر کے میرے محبوب کو دیکھ لینا۔ اور شب معراج کو رب کریم نے اپنے محبوب کو بلا لیا لا مکہ کی وسعتوں کے اندر، محبوبہ ایک تو ہے ایک میں ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں۔ رب نے کیسے دیکھا، محبوب نے کیسے دیکھا، رب نے کیا عطا کیا اور محبوب نے کیا لیا، تو انشاءاللہ یہ ہم شب معراج کو بیان کریں گے اور آئندہ جمعۃ المبارک کے آنے والے خطبات میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 رات تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکتے رہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت ہمیں جو سکھائی گئی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ آپ نے یہاں سماعت فرمایا نا جان مال اولاد، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ نے سماعت کی، تجارت مال ہر چیز اگر اللہ وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد سے تمہیں پیاری ہے تو پھر اس کے عذاب کا انتظار کرو، اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر ایسے لوگ فاسق ہیں، رب کریم نے فاسق قرار دیا انہیں۔ اب دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ روایت آپ سن چکے ہیں، اپنا مال جان سارا کچھ آقا پر قربان کر دیتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتے ہیں۔ اب ذرا سنیے جہاد کیسا کیا صدیق اکبر، جہاد کیسا کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بدر کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے، یہ بعد میں واقعہ ذکر ہو رہا ہے جب آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کا باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، بیویاں بھی صحابیہ، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، نواسیاں بھی صحابی، نواسیاں بھی صحابی، 5 نسلیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحابیت کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب بدر کے میدان سے فارغ ہوئے، عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت کفار کے ساتھ تھے، جب یہ مسلمان ہو گئے نا تو بیٹھے ہوئے تذکرہ ہو رہا ہے بدر کا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں ابا جان ایک بات بتاؤں آپ کو، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بول کیا کہنا چاہتا ہے۔ عرض کیا ابا جان بدر کے میدان کے اندر کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی، اس لیے کہ ابوت آڑے آ گئی، باپ اور بیٹے کا رشتہ آڑے آ گیا، میں نے خیال رکھ لیا کہ میرا باپ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں عبد الرحمن یہ کفر کی سوچ تھی جو تم نے بتائی ہے، جو تم نے بتائی ہے، اب ایمان کی سوچ سن۔ اہل ایمان کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مومن کی سوچ کیا ہونی چاہیے، یہ مومن اول کی سوچ ہے۔ تاجدار صداقت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں عبد الرحمن اگر تو ابو بکر کے سامنے آ جاتا، اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو ابو بکر نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ابو بکر نے تو یہ دیکھنا تھا کہ یہ میرے نبی کا غدار ہے اور کافروں
کا یار ہے، ابو بکر کی تلوار تیری گردن کو اڑا کر رکھ دیتی۔ یہ مومن اول کا فیصلہ ہے، یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے کہ مومن کے سامنے رشتہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، مومن کے سامنے رشتہ تب اہم ہوتا ہے جب وہ رشتہ نبی کا غلام ہو، جب وہ نبی کا ادب کرنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی کا ادب نہیں کرتا ہے تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یہ سب سے بڑھ کر امت کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ پیغام ہمیں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ میں نے مختصر کر دیا، ان کے بارے میں بہت کچھ بیان کرنا باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئندہ جمعۃ المبارک جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا، خواجہ اجمیری پر میں بیان کر چکا ہوں درس کے اندر، 13 رجب المرجب، کیونکہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت ہے، تو آئندہ جمعۃ المبارک تاجدار حل عطا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان فضائل مناقب، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جلدی کی تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔